آج میری ٹاک نمبر 11 ہے، اور آج بھی میں نے جو ٹاپک چوز کیا ہے وہ آئس برگ تھیوری کو ہی کیا ہے۔ اس میں اصل میں نے کچھ عرصے پہلے بھی ایک ٹاپک ڈسکس کیا تھا، آئس برگ تھیوری جو سیگمنٹ کی فلاسفی تھی، اور اس میں نے پروگرام میں بھی میں نے کہا تھا کہ آئس برگ فلاسفی کے اوپر بہت سے سائنٹسٹ نے، بہت سے فلاسفر نے کام کیا ہے اور ڈیفرنٹ ڈائریکشن پہ کام کیا ہے۔ ان میں اس کے جو بڑا نام ہے اس کا نام ہے ڈاکٹر جان انگلرائڈر، اور جان صاحب جو ہیں وہ ایک پیس بلڈنگ اینڈ کنفلکٹ ٹرانسلیشن کے اوپر ایک ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہیں، اور ان کا بہت ریسرچ ہے، ان کا بڑا نام ہے۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ جس طرح سے جو آئس ماڈل ہے وہ آپ کنفلکٹ مینجمنٹ کے لیے، کنفلکٹ کو سالو کرنے کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور اس کو انڈرسٹینڈ کرنا۔ اور ہماری زندگی میں کنفلکٹ ہوتے رہتے ہیں، فیملی کے درمیان، بہن بھائیوں کے درمیان، اسپاؤس کے درمیان، بچوں کے درمیان، آفس میں ہوتے ہیں، کولیگس میں ہوتے ہیں، پارٹنرز میں ہوتے ہیں۔ زندگی کے تقریباً ہر پہلو میں ہر جگہ کنفلکٹ ہوتے ہیں۔ جب بھی ہم دوسرے لوگوں کے ساتھ ڈیل کریں گے تو کنفلکٹ پیدا ہوں گے، اور اس کے لیے پروفیسر جان کے ماڈل کو سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ ایک مینٹل ہیلتھ کے لیے اور ریلیشن شپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ اصل میں یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ جب کنفلکٹ ہو تو اس کو سالو کرنا ہے، اس لیے کہ یہ بہت دیکھا گیا ہے کہ کہتے ہیں کنفلکٹ کو سالو نہ کرنے کی وجہ سے لوگوں کے درمیان، فیملی کے درمیان، اسپاؤس کے درمیان وہ ایک اسٹرانگ ریلیشن شپ قائم نہیں ہو پاتی، آپس میں وہ لو قائم نہیں ہو پاتا، وہ ریسپیکٹ قائم نہیں ہو پاتی، اور اوور دا پیریڈ جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے ریلیشن شپ بھی، اور وہ ایک دوسرے کی کیئر نہیں کر رہے ہوتے۔ جس طرح سے جو ہمارے بچے ہیں، یہ ہماری بیویاں ہیں، یہ جو ہمارے دوسرے لوگ جو ہمارے ڈیپینڈنٹ ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے ہمارے پاس، اور جب آپ اپنی لائف کو مطلب ایک ہیلدی نہیں بنا رہے ہوتے اپنے اسپاؤس کے ساتھ، تو پھر وہ آپ ایک اچھا انوائرمنٹ نہیں دے رہے اپنی فیملی کو، اپنے بچوں کو۔ اور وہ میں ذکر کروں گا کہ جو کچھ ماحول دے رہے ہیں وہی بچوں کی فطرت بنیں گے، اب وہی ان کے جو سب کانشیس چیزیں جمع ہو رہی ہیں، اب وہی آگے جا کر وہ اپنی زندگی میں استعمال کریں گے۔ تو بہت سی کیسز میں جو بچے جو ہیں وہ اپنے اچھی زندگی نہیں گزار پا رہے ہوتے، یا ان کی زندگی میں ایشوز ہوتے ہیں، اس کے ذمہ دار بہت سی کیسز میں کے پیرنٹ بھی ہوتے ہیں، اس لیے کہ پیرنٹ نے ان کو جو ہے وہ ہیلدی انوائرمنٹ نہیں دیا، ان کو ایک رول ماڈل بن کے نہیں دکھایا، اس لیے کہ ہمیں جو میں نے امام غزالی سے پڑھ رہا ہوں، جو میں ویسٹرن فلاسفر سے پڑھ رہا ہوں، وہ ایک ہی چیز کی امپورٹنٹ دے رہے ہیں، ہمیں رول ماڈل بننا ہے اپنی فیملی کے لیے، ہمیں رول ماڈل بننا ہے اپنے بچوں کے لیے، اپنی سوسائٹی کے لیے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا، اس لیے کہ یہ ہمارے پاس امانت ہے۔ تو کنفلکٹ مینجمنٹ میں بہت ضروری ہے کہ جو اسپاؤس ہے وہ پرابلم کو انڈرسٹینڈ کرے اور اس کو سالو کرنے کی ہر ممکن کوشش کرے۔ اسی مطلب کہ وہ آسٹرچ ماڈل ہے، وہ میں آگے ذکر کروں گا کہ وہ سین کے نیچے منہ بند ڈال کے کنفلکٹ کو اوائڈ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ آگے جا کر بہت کچھ تباہ و برباد کر دیتے ہیں ریلیشن شپ کے اندر۔ وہ ریلیشن شپ آپ کی فیملی میں بھی ہو سکتی ہے، وہ ریلیشن شپ آپ کی اسپاؤس میں بھی ہو سکتی ہے، اور آفس میں بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ جو انگلینڈ کا جو کہتے ہیں ماڈل ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کنفلکٹ کو ہر حالت میں بہترین انداز سے سالو کریں، اس لیے کہ جس طرح سے آئس برگ میں صرف 10% چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، لیکن جو بیک آف دی یا نیچے جو ہے، جو سمندر کے اندر والا معاملہ ہے، اس میں 90% چیزیں ہڈن ہوتی ہیں۔ اور اکثر جو کنفلکٹ ہے وہ اوپر سے بہت سمپل نظر آ رہا ہوتا ہے، جیسے وہ بیوی کہتی ہے کہ تم گھر کو کلین نہیں رکھتے، یا شوہر کہتا ہے کھانا اچھا نہیں پکا ہوا، یا باس کہتا ہے کسی وجہ سے کہ یو ناٹ ہیپی وتھ یو۔ تو وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو کوئی ایک چھوٹا سا ایشو ہے، وجہ اس کے نیچے جو آئس برگ کے اندر ہے کہ وہ ہڈن ایشو بہت بڑا ہے، اور آپ کو پرابلم کو سالو کرنے کے لیے 10% پہ فوکس نہیں کرنا بلکہ 90% پہ فوکس کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ کہتے ہیں آئس برگ میں ہمیشہ ڈینجر جو ہے وہ پانی کے نیچے ہوتا ہے، سارے کنفلکٹ جو ہے وہ تہہ میں ہوتے ہیں، ان کو سارٹڈ آؤٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ جو ریزن ہے جس کی وجہ سے آئس جو ہے آپ کا جان نے کام کیا، ہزاروں اپنے پیشنٹس کو ڈیل کرنے کے بعد، اپنے انالائز کرنے کے بعد، وہ یہ کہتا ہے کہ جو کنفلکٹ ہوتا ہے اس میں جو نیچے جو کنفلکٹ 90% جو چیزیں ہوتی ہیں، وہ نمبر 1 ہوتی ہے ڈیفرنٹ پرسنالٹی۔
میں تھوڑا سا ہلکا ٹچ کروں گا اس لیے کہ میں اپنے لیکچر کو بہت چھوٹا کرنا چاہتا ہوں. میں پرسنالٹی میں یہ کہ وہ دونوں جو پارٹنر ہیں، جو اسپاؤس ہیں، یا جو بہن بھائی ہیں، یا پھر وہ آپ کے آفس کولیگ ہیں، یا آپ کے مینیجر ہے یا باس ہے، وہ ڈفرینٹ پرسنالٹی ہے. ہماری جو فطرت ہے وہ 3 چیزوں سے مل کے بنی ہوئی ہوتی ہے. یہ میں نے آڈیو نمبر 4 میں بھی ڈسکس کیا ہے کہ فطرت میں ایک تو اللہ نے آپ کو ایسے اسٹرکچر بنایا ہے جس اسٹرکچر میں اس کو آپ نے کچھ خوبیاں ڈالی ہیں، کچھ خامیاں ڈالی ہیں. دوسرا یہ آپ کا جینز ہے، جینز سے جو آپ کو جو جینز میموری میں چیزیں آئی ہیں. تیسرا فطرت جو ہے وہ آپ کے پاس ایکسپیرینس ہیں، جس ماحول سے آپ اٹھ کے آ رہے ہیں. گھر کا ماحول کیا تھا، پیرنٹ کتنے ایتھیکل تھے، کتنے آنیسٹ تھے، ماحول آپ کی فیملی کیا ملی، آپ کو دوست کیا ملے، آپ کا اسکول کا انوائرمنٹ کیا تھا، آپ کا سوسائٹی کیا تھی. وہ سب چیزیں جو ہیں آپ کا جو دماغ میں سب کانشیس میں چیزیں جمع ہو رہی ہوتی ہیں. تو عموماً جو پارٹنر آپس میں آرگو کر رہے ہوتے ہیں یا اسپاؤس لڑ رہے ہوتے ہیں، وجہ یہ ہے کہ دونوں ڈفرینٹ پرسنالٹی کے لوگ ہیں، اور اکثر جو ہے الگ کلچر کے لوگ بھی ہوتے ہیں. امریکہ میں بہت انٹر کلچرل میرج ہو رہی ہوتی ہیں، دونوں جو کپل ہیں وہ الگ اسکول آف تھاٹ کے لوگ ہیں. تو جو آرگومنٹ کی وجہ، اہم وجہ یہ ہے کہ آپ اس کو ڈفرینٹ پرسنالٹی ہے. لیکن جان کہتا ہے کہ جب بھی آرگو ہو تو دونوں کپل کو بیک فوٹ پہ چلا جانا چاہیے اور وہاں بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ ان کی آرگومنٹ کی وجہ کیا ہے. وہ 10% والی وجہ نہیں ہے، بلکہ 90% والی وجہ کو دیکھو کہ وہ وجہ کیا ہے. تو وہ اس لیے کہ دونوں دیکھیں، آپ کو ریشنل ہونا ضروری ہے، پرابلم سالو کرنے کی انٹینشن ہونا بہت ضروری ہے. تو اس کے لیے نمبر 1 پوائنٹ جو ہے، جو زیادہ آرگو ہو رہا ہے، وہ ہے ڈفرینٹ پرسنالٹی. دوسرے ایموشنز ہیں. دیکھیں، ہر شخص ایک جیسا نہیں ہوتا. کبھی آپ کے ایموشن بہت ہائی ہوتے ہیں، کبھی لو ہوتے ہیں. تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے آپس میں گھر میں یا آفس میں وہ آپ کی کہتے ہیں آرگومنٹ ہو رہی ہوتی ہے، جو مین وجہ بھی ہوتی ہے. انٹرسٹ، دونوں پارٹیوں کا انٹرسٹ الگ ہو سکتا ہے، دوسرے کا انٹرسٹ الگ ہے اور پہلے کا انٹرسٹ الگ ہے، اس کی وجہ سے بھی آرگومنٹ ہو سکتی ہے. لیکن جو چوتھا پوائنٹ ہے نیڈ، یہ بہت عموماً کپل میں دیکھا گیا ہے کہ وہ آرگو کر رہے ہیں، آپس میں ہیڈ بٹ کر رہے ہیں. لیکن وجہ وہ نہیں ہے کہ وہ گھر خراب ہے یا کھانا خراب ہے. وجہ یہ کہ دوسرا پارٹنر ہے وہ ریکگنیشن مانگ رہا ہے، کہ پہلا پارٹنر جو اس کو ریکگنائز کرے، اس کو اپریشیٹ کرے، اس کو اٹینشن دے، اس کو ریسپیکٹ دے. وجہ ریسپیکٹ ہے، لیکن لڑائی ہو جائے، گھر صاف نہیں ہے. وجہ ان بیہائنڈ دا چیز جو ہے، وہ اندر جو ہے انسین چیز ہے، اس میں کہتے ہیں آپ کو کام کرنے کی ضرورت ہے. اس کے اوپر آپ کو ریسپیکٹ کنسیڈر کی کیا وجہ ہو سکتی ہے. ایک ڈیزائر یا وانٹس ہو سکتا ہے. آپ کا باس جو ہے انڈر پریشر ہو، اس کے پاس بہت کام ہے، اس کے پاس وہ منہ سے نہیں بول رہا، وہ ایکسپریس نہیں کر رہا، لیکن وہ آپ سے کچھ ایکسپیکٹ کر رہا ہے، وہ آپ کا ڈیزائر کر رہا ہے، کوئی چیز چاہ رہا ہے. تو آپ اس کو انڈرسٹینڈ کریں کہ وہ کیا چاہ رہا ہے. کیونکہ انہی چیزوں کو کہتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں جو آپ کے اسپاؤس کے درمیان، فیملی کے درمیان اور آفس کے اندر آرگومنٹ کی وجہ بنتی ہیں. جو 7 ہے سیلف پرسیپشن اینڈ سیلف اسٹیم. یہ بہت دیکھا گیا ہے کہتے ہیں ہمارے آفس میں بھی اور فیملی کے اندر بھی، کہ جب آپ اندر سے خود اچھا محسوس نہیں کر رہے، جب اب اندر سے بہت ڈاؤن ہے، تو پھر وہ آپ باہر بھی ڈاؤن ہوں گے اور آرگو کر رہے ہوں گے، الجھ رہے ہوں گے، ڈر رہے ہوں گے. لیکن وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ گھر خراب ہے یا پھر وہ کوئی اور وجہ یہ کہ آپ اندر سے محسوس نہیں کر رہے. تو دونوں پارٹنر کو وہ بیک فٹ پہ جا کر سوچنا چاہیے کہ وجہ کیا ہو سکتا ہے. مین وجہ سیلف پرسیپشن ہو، ہڈن ایکسپیکٹیشنس. یہ اصل میں کیا ہے کہ جو کہتے ہیں فیملی کاؤنسلنگ میں اور کہتے ہیں کنفلکٹ مینجمنٹ میں یہ جو میں نے پڑھا ہے کہ اسپیشلی کپل کے اندر، میں کپل کے اوپر ایک الگ ویڈیو بناؤں گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے، امام غزالی بھی کہتا ہے اور دوسرے فلاسفر بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسپیشلی جان گرے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کی سائیکولوجی الگ بنائی ہے، مرد کی سائیکولوجی الگ بنائی ہے. عورت کا دماغ الگ انداز سے کام کرتا ہے، مرد کا دماغ الگ دماغ سے کام کرتا ہے. تو دونوں ایک ہی چیزوں کو ڈفرینٹ ڈائریکشن میں ڈفرینٹ پہلو سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو آپ کو ایک ہیلدی لائف کے لیے، ہیلدی انوائرمنٹ کے لیے یہ بہت ضروری ہے، اسپیشلی فیملی کے اندر، کہ جو کپل ہیں وہ ونس ان اے منتھ ملیں اور آپ بتائیں کہ میں کیا پسند کرتا ہوں یا کرتی ہوں، میری ایکسپیکٹیشن کیا ہے. وہ اسٹرانگ کمیونیکیشن بہت ضروری ہے. جتنی اسٹرانگ کمیونیکیشن آپ کی فیملی کے دوران رہے گی، کپل کے دوران رہے گی، مینیجر کے ساتھ رہے گی، اتنے زیادہ کنفلکٹ کم پیدا ہوں گے، اتنی زیادہ آپ کا ہیلدی لائف رہے گی، اتنی زیادہ آپ کا لو رہے گا
اور ہارمنی رہے گی. لیکن سب چیزیں جو آپ کر رہے ہیں وہ آپ کو پیس آف مائنڈ کے لیے کر رہے ہیں. اگر پیس آف مائنڈ نہیں ہوگا تو آپ ایک افیکٹو آدمی نہیں ہیں, ایک اچھے آپ دین میں کام بھی نہیں کر سکتے. آپ کو عبادت میں مزہ نہیں آ رہا ہوگا. سب چیزیں پیس آف مائنڈ کے لیے ہیں, اور آپ کی جو ہے اخلاقیات کے لحاظ سے جو ذمہ داری دی ہے اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے کپل جو ہیں وہ ضرور انڈرسٹینڈنگ کام کرنے کے لیے ونس ان اے منتھ ملیں, اور اپنے ایشوز کو, اپنے ایکسپیکٹیشن کو اسٹرانگ کمیونیکیشن بڑھائیں. اور نوی امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ انریزالوڈ ایشو ہیں فرام دا پاس. ٹراما بھی ہو سکتا ہے, پاس بیڈ ایکسپیرینس بھی ہو سکتے ہیں. بعض اوقات آپ چیزیں جو ہیں وہ ڈفرینٹ ڈائریکشن میں اس لیے لے رہے ہیں کہ آپ کا پاس میں کچھ بیڈ ہوا ہے, جس کی وجہ سے آپ ایک ایکسٹریم اسٹیپ لے رہے ہیں. اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ چھوٹی سی وجہ یہ کہ آپ اس کو ریزالو نہیں کرنے پا رہے ہیں. تو اس وجہ سے بہت سے کپلز, جو بہت سے مینیجر, بہت سی فیملیز میں آپ کے آرگومنٹ ہوتے ہیں, اور جس کی وجہ سے کنفلکٹ پیدا ہوتے ہیں. چلیں, یہ تو ہم نے ڈسکس کر لیا کہ کنفلکٹ ہے, اور یہ بھی ہم نے فیکٹر بھی کنسیڈر کر لیے. اب جو ہے پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ کس طرح سے کنفلکٹ کو سالو کیا جائے. پہلی بات ٹھیک ہے, دونوں پارٹنر جو ہیں, دونوں لوگ ریشنل ہونے چاہیے, ان کو پرابلم سمجھنی چاہیے اور بیٹھنا چاہیے. اس میں ڈفرینٹ قسم کے اپروچز آئے ہیں, جس میں جان میں ڈسکس کیا ہے, امام غزالی کتابوں میں بھی چیزیں ہیں کہ جو اس میں ضروری ہے کہ آپ دوسرے پارٹنر کی نیڈ کو بھی کنسیڈر کریں اور اپنی نیڈ کو بھی کنسیڈر کریں, کہ یور نیڈ اینڈ مائی نیڈ. اس کے لیے جب کبھی بھی, جیسے میں نے سیکھا اپنا زندگی میں, کہ اگر آپ دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے تو پہلے آپ اپنے آپ کو اس کے شوز پہ جا کر دیکھیں, اس کی پوزیشن میں جا کر دیکھیں کہ اگر آپ کا کوئی ڈسکس ہے اپنی ماں سے ہے تو وہ اپنے آپ کو ماں بن کے محسوس کریں گے وہ کیا فیل کر رہی ہے. تو مائی نیڈ اینڈ یور نیڈ, یہ دو چیزیں آ گئی ہیں. اب آپ کو مڈل میں کہیں کھڑا ہونا ہے. ایک اپروچ تو یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ ایک پارٹنر جو ہے وہ اپنے پاور کے ذریعے, ایگریشن کے ذریعے اپنی بات منوا لے, جس کو وہ لائن ماڈل کہتے ہیں, جس میں کہ وہ ماڈل از ناٹ ایڈوائزیبل. اس لیے کہ مائنڈ سائنس کے لوگ کہتے ہیں کہ دوسرا جو پارٹنر ہے جو ڈپرائیو ہو رہا ہے, جس کے رائٹ آپ نے چھینے ہیں, تو اس کے اندر ایک ریزنٹمنٹ رہے گی, وہ بیڈ فیلنگ کرے گا اور وہ ایک انہیپی لائف گزار رہا ہوگا. تو اس ڈیل کو مطلب کہ اٹس ناٹ گڈ. ایک آدمی اپنی پاور کے ذریعے اپنی بات نہیں منوا سکتا. دوسرا ماڈل ہے جسے کہتے ہیں ڈاو ماڈل یا گوڈ ماڈل, کہ آدمی اپنے ریلیشن شپ کے لیے سرنڈر کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, تم جاؤ کر لو یار, میں ٹھیک ہے, یو آر ہیپی, نو پرابلم, میرے لیے ریلیشن شپ بہت امپورٹنٹ ہے. تو وہ بھی از گڈ کہ آپ نے سرنڈر کر دیا, لیکن وہ بھی کہ اوور دا پیریڈ جا کر آپ کے اندر ایک نفرت اور آپ کے اندر غصہ پیدا کرے گا. اس ماڈل کو بھی ایڈوائز نہیں کرتے. تیسرا ماڈل ہے, اسے کہتے ہیں آپ کا آسٹرچ ماڈل, کہ آپ نے مطلب کہ پتہ ہے کہ یہ ایشوز ہیں, آپ نے اس کو اوائڈ کر رہے ہیں, چھوڑ دیا یوں ہی. اس میں کیا ہے کہ وہ آپ کی لائف اسموتھ نہیں رہتی, وہ ریزالو نہیں ہوا نا پرابلم. مطلب کہ گاڑی میں کوئی چیز گڑبڑ آ گئی ہے, وہ کٹ کی آواز آ رہی ہے, جب تک اس کو سالو نہیں کریں تو لائف میں کٹ ہوتی رہے گی. آپ کو ایشوز کو اوائڈ نہیں کر سکتے, آسٹرچ نہیں بن سکتے. جو بیسٹ سولوشن ہے وہ ہے ون ون سچویشن, کہ دوسرا پارٹنر بھی خوش ہو اور آپ بھی خوش ہو اور مڈل پوائنٹ پہ آ جائیں, جس کو کہتے ہیں کمپرومائز والا ماڈل. یہ ماڈل بیسٹ ہے ہر حالت میں. آپ کوشش کر کے دونوں پارٹنرز جو ہیں, آپ کا مینیجرز ہے یا بہن بھائی ہیں یا پھر اور کوئی فیملی ریلیٹیو ہے یا پھر کمپنی پارٹنرز ہیں, آپ بیچ میں آ کر ون ون سچویشن میں لانے کی کوشش کریں. دس از اے بیسٹ ماڈل. تیسرا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بعض سچویشن میں ایسا پاسبل ہے, بعض کا نہیں ہے, کہ آپ کہتے ہیں اس کو کولیبریشن والا ماڈل, کہ آپ 100% کبھی آپ کی بات مانی جائے گی, 100% کبھی میری بات مانی جائے گی, اور دونوں پارٹنر جو سے ایگریڈ ہیں اور ہیپی ہیں. تو بیسٹ سولوشن جو ہے سارے فلاسفر کہتے ہیں کسی بھی کنفلکٹ کو سالو کرنے کا, کہ وہ ہے آپ کا فاکس ماڈل, یعنی کہ کمپرومائز کرنا اور ون ون سچویشن پر کھڑے ہونا. ایک اور آخری میں 2-3 باتیں اور کر لوں میں, کہ جو بہت امپورٹنٹ ہے, کہ آپ کو جب آپ کنفلکٹ کو ریزالو کر رہے ہیں, آپ کو دونوں پارٹنر کو ریسپیکٹفل رہنا ہے. آپ کو ریسپیکٹ دینی ہے دوسرے کی پرسنالٹی کو, آپ ریسپیکٹ دینی ہے آپ کے ڈفرینسز کو, اور آپ کو ریسپیکٹ ہر حالت میں دینی ہے. اگر آرگومنٹ بڑھ رہا ہے تو آپ الگ ہو جائیں, لیکن بدتمیزی نہ کریں, کیونکہ جہاں بدتمیزی بیچ میں آئے گی تو وہاں پر ریزولوشن نہیں آئے گی.
تو کپل کے لیے، باس کے لیے، مینیجر کے لیے، فیملی کے لیے آپ کو ہر حالت میں ریسپیکٹفل رہنا ہے اور دوسرے کی ڈفرینسز کو ریسپیکٹ دینی ہے. اور ٹاپ پرائورٹی یہ ہے کہ آپ کو ریلیشن شپ ٹاپ پرائورٹی ہے. آپ کو کبھی دیکھیں، آپ بعض کو جیت کے بھی آپ ہار جاتے ہیں اگر ریلیشن شپ ڈیمیج ہو جائے. تو دونوں پارٹی کو ہر حالت میں، آفس میں بھی، فیملی کے اندر بھی، میاں بیوی، آپ کو فرسٹ پرائورٹی دینی ہے. آپ کو پرائورٹی کہ آپ کے ریلیشن شپ ڈیمیج نہ ہو. اور ایک اور آخری اپروچ جو ہے وہ کہتے ہیں ہمارے فلاسفر کہ پہلے آپ سنیں، سمجھیں اور پھر اپنی بات کریں. پہلے اپنی ہی رائے ٹھونسنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ بہت سے چیزوں میں کنفلکٹ پیدا ہوتا ہے لیکن سالو نہیں ہوتا. تو یہ کچھ پوائنٹ ہیں ہمیں کہتے ہیں ان کو کنفلکٹ کو ڈیل کرنے کے. اور باٹم لائن یہ کہ ہمیں اپنی ہیلدی لائف کے لیے، اپنے پیس آف مائنڈ کے لیے، اچھی عبادت کرنے کے لیے، اچھے مسلمان بننے کے لیے، اچھے پیرنٹ بننے کے لیے، اچھی ہیومن بینگ بننے کے لیے ہمیں آپس میں ایشوز کو سالو کرنا ہے سمجھداری کے ساتھ، مڈل پوائنٹ پر موو آن ہونا ہے. اس لیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب پوچھے گا. ہمارے پاس جو امانتیں ہیں، ہمارے پاس ڈیپینڈنٹ ہیں، ان کی اچھی تربیت کا اور اپنی صحت کا بھی سب کا حساب کتاب اللہ تعالیٰ کرے گا. جزاک اللہ خیرین. اگر کسی کو کوئی سوال پوچھنا ہے تو میری آڈیو کے نیچے میرا ای میل ایڈریس ہے، تو مجھے ای میل کر سکتا ہے. خدا حافظ.